بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سبجیکٹ سائنس سے کلاس 9 ٹاپک ہے ہمارا ٹائپس آف ڈیزیز۔ ٹائپس آف ڈیزیز میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا ایکیوٹ ڈیزیز کیا ہوتے ہیں، کرونک ڈیزیز کیا ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنجنٹل ڈیزیز کیا ہوتے ہیں اینڈ ایکوائرڈ ڈیزیز کیا ہوتے ہیں۔ کنجنٹل ڈیزیز یہ وہ ڈیزیز ہیں جو ایک انڈیویجول میں پریزنٹ ہوتے ہیں سنس برتھ، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو ماں کے پیٹ سے ہی یہ بیماری ہوتی ہے، یہ ڈیزیز ہوتے ہیں۔ اور یہ ایکچولی کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیو ٹو جینیٹک ایب نارملٹی، یہ جو پیرنٹس کے جو جینز ہیں ان سے وہ ڈیفیکٹو جینز ہوتے ہیں پیرنٹس کے، وہ پاس آن ہو جاتے ہیں آف سپرنگس میں، یا کوئی میٹابولک ڈس آرڈر ہوتا ہے اس پرسن میں۔ دے آر پرماننٹ، یعنی جو کنجنٹل ڈیزیز ہوتے ہیں یہ لائف لانگ ہوتے ہیں ایک پرسن میں۔ اگر کسی کو کنجنٹل ڈیزیز ہے تو یہ پرماننٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ٹریٹ نہیں ہوتے، یہ ڈیزیز کتنا بھی ہم ان کو ٹریٹ کریں یہ ٹریٹ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ انہیریٹ ہو جاتے ہیں، پاس آن ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی پرسن کو سے فار ایگزامپل ہیموفیلیا ہے، یہ ایک کنجنٹل ڈیزیز ہے، سکل سیل انیمیا ہے، اگر کسی پرسن کو سکل سیل انیمیا ہے تو یہ ڈیزیز اس کے بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے، کنجنٹل ڈیزیز۔ اس کے بعد ہے ایکوائرڈ ڈیزیز۔ ایکوائرڈ ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں وچ ڈیولپ آفٹر برتھ، یعنی یہ ماں کے پیٹ سے نہیں ہوتے ہیں کسی پرسن کو، آفٹر برتھ یہ انوائرمنٹ سے کسی کو یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اس کی میجر 2 ٹائپس ہے ایکوائرڈ ڈیزیز کی۔ نمبر فرسٹ از انفیکشس ڈیزیز، یا کہہ سکتے ہیں ہم کمیونیکیبل ڈیزیز۔ سیکنڈ از نان انفیکشس ڈیزیز۔ انفیکشس ڈیزیز یعنی کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو ایکچولی بایولوجیکل ایجنٹس یا پیتھوجنس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی انوائرمنٹ سے کوئی یہ پیتھوجنس ہوتے ہیں انوائرمنٹ، ان کی وجہ سے وہ ہماری باڈی میں انٹر کرتے ہیں اور انفیکشس ڈیزیز کاز کرتے ہیں۔ یہ بایولوجیکل ایجنٹس کیا ہے، یہ لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں یا مائکروبس کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، یہ وائرسز ہوتے ہیں، بیکٹیریا، پروٹوزونز، ہیلمنتھیز ایٹسٹرا۔ یہ سپریڈ ہوتے ہیں یہ انفیکشس ڈیزیز فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن۔ کیسے؟ بائی واٹر سے یہ ایک بندے سے یہ دوسرے بندے تک جا سکتے ہیں، ایئر سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، فوڈ سے، انسیکٹ سے، فزیکل کنٹیکٹ سے۔ انفیکشس ڈیزیزز یہ ہوتے ہیں ٹرانسمٹ ہیلدی پرسن، یعنی افیکٹڈ پرسن جو ہے جس کو ہے انفیکشس ڈیزیز اس سے آرام سے آسانی سے ہیلدی پرسن انڈیویژول تک جا سکتے ہیں، کس کے ذریعے، کس میڈیم کے ذریعے، یا تو ڈائریکٹ کنٹیکٹ سے، یا واٹر سے، یا ایئر سے، یا فوڈ سے، یا انسیکٹس سے۔ اگر ہم پرسنل ہائیجین اور کمیونٹی ہائیجین مینٹین رکھیں تو ان انفیکشس ڈیزیز کی آکرنس روکی جا سکتی ہے۔ کیا کیا ایگزامپلس ہے انفیکشس ڈیزیز کے؟ ملیریا انفیکشس ڈیزیز ہے، ٹیوبرکلوسس جو کہ تھرو ایئر، اگر انفیکٹڈ پرسن کفز اگر وہ کھانسی کرے گا تو ایئر میں ملینز آف بیکٹیریا ہو جاتے ہیں، اگر اس کے سائڈ میں کوئی ہیلدی پرسن ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے۔ فوڈ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹائیفائڈ، کالرا، فوڈ یا واٹر کے تھرو ہو سکتا ہے، یا فزیکل کانٹیکٹ سے، جیسے آج کل جو کرونا ہے وہ بھی ایک انفیکشس ڈیزیز ہے یا کمیونیکیبل ڈیزیز ہے۔ اس کے بعد ہے نان انفیکشس ڈیزیز، وہ ڈیزیز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں میٹابولک ڈیزیز یا آرگینک ڈیزیز۔ یہ ایکچولی انسائڈ جو ہماری باڈی میں ہوتا ہے کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے، ہمارے نارمل میکانزم، نارمل فنکشننگ آف دا باڈی میں جب کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے تب نان انفیکشس ڈیزیز ہوتے ہیں۔ جو پرسن یہ جس پرسن کو نان انفیکشس ڈیزیز ہو وہ صرف وہ دوسروں کو دوسروں تک نہیں جا سکتا، یعنی دوسروں تک یہ اسپریڈ نہیں ہو سکتا، صرف وہی پرسن کو رہتا ہے، یعنی وہی پرسن انفیکٹڈ یہ ڈیزیز ہوتی ہے جو آلریڈی سفر کر رہا ہے ڈیزیز سے، دوسرے تک یہ اسپریڈ نہیں ہوتے ہیں نان انفیکشس ڈیزیز۔ جیسے ایگزامپل ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے، جب کوئی پرسن یہ بیلنس ڈائٹ نہ لے رہا ہو تو بہت ساری ڈیفیشنسیز ہوتی ہے، جیسے انیمیا سے آئرن ڈیفیشنسی سے انیمیا ہو جاتا ہے، آئوڈین نہ لینے سے گوائٹر ہو جاتا ہے، ایٹسٹرا ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے، جیسے ٹیشوز کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے
اس سے ڈیجنریٹو ڈیزیز ہوتے ہیں، یا کینسر، انکنٹرولڈ گروتھ آف سیلس اس میں ہوتا ہے، میٹابولک ڈیزیز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میٹابولک ڈیزیز ہوتے ہیں جیسے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن ہے، گوائٹر ہے، انجریز یا ایکسیڈنٹ سے بھی جو ڈیزیز ہوتے ہیں وہ بھی نان انفیکشس ڈیزیز میں آتے ہیں۔